اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد۔ دین کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے معاملے میں، یعنی حقوق اللہ کے معاملے میں انسان اللہ کی کبریائی، عظمت اور جلال کا ادراک رکھتا ہو اور اس کا عرفان اور یقین اسے حاصل ہو، اور اس کے مقابل میں بندے کے اندر تذلل، خضوع، نیاز مندی اور خشوع کی کیفیت پیدا ہو، اور اس اللہ رب العزت کے اجلال، تکبیر، تعظیم اور اس کے جبروت اور قہاری کا جو ادراک ہے، عرفان ہے، یہ انسان کے اندر تذلل اور خضوع کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی رحمت، ربوبیت اور اس کے انعامات اور احسانات کا جس وقت مشاہدہ کرتا ہے تو اس کے اندر تشکر اور ممنونیت کا جذبہ بیدار ہوتا ہے۔ وہ اللہ رب العزت کا شکر گزار اور احسان مند اور ممنون اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ اللہ رب العزت کے اس پر احسانات بہت زیادہ ہیں۔ یہ اللہ کے لیے تعبد یا عبودیت اور اللہ کے لیے تشکر اور امتنان، یہ حق اللہ ہے، اور حق العباد یہ ہے کہ انسان کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ کرے۔ البغی والعدوان، البغی بغا یبغی، زیادتی کرنا، بغیم بینہم، ایک دوسرے پر ظلم زیادتی کرنا، اور عدوان یہ ادا یادو سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے آگے بڑھ جانا، یعنی جو حدود اللہ رب العزت نے مقرر کر دی ہیں ان سے تجاوز کر جانا۔ عدوان کیا ہوتا ہے؟ حد سے تجاوز کرنا۔ جو حد ہے اس سے اگر انسان آگے بڑھ جائے تو یہ عدوان ہوتا ہے۔ اور بغی جو ہے فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، بغی یہ ہوتا ہے کہ کسی پر زیادتی کی جائے، انسان اس کی حق تلفی کرے، اس پر ظلم ڈھائے، اسے ستم کا نشانہ بنائے، تو بغی و عدوان سے انسان بچے، اور عدل و احسان کا انسان اہتمام کرے۔ یہ حق العباد ہے۔ حقوق العباد کی بنیاد یہ ہے، کیا؟ العدل والاحسان اور بغی و عدوان سے بچنا، عدل و احسان کا اہتمام کرنا اور بغی و عدوان سے بچنا۔ اللہ اکبر۔ اور عدل و احسان کے تقاضے جو ہیں وہ شریعت نے تفصیل کے ساتھ واضح فرمائے ہیں، اور سب سے زیادہ عدل و احسان کے مستحق وہی لوگ ہوتے ہیں جو معاشرے میں کمزور ہوں، جن کا کوئی حمایتی نہ ہو، جن کا کوئی ساتھ دینے والا نہ ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبیوں کا تو خیر اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا قرآن مجید میں، لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُولَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، نبی تو آئے اس لیے لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، لوگ عدل کے ساتھ کھڑے ہونے والے بن، عدل کرنے والے بن، معاشرے سے ظلم مٹ جائے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خطبہ دیا تھا خلیفہ بننے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کا منصب جب امت نے ان کو سونپا، تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ جو تم میں سے قوی ہے وہ میرے نزدیک ضعیف ہے، کہ میں
ضعیف کا حق اس سے لے کر دوں گا۔ کوئی قوی جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ سمجھے کہ میں کسی ضعیف کا حق مار سکتا ہوں، کہ جو تمہارا قوی ہے وہ میرے نزدیک ضعیف ہے، میں اس سے ضعیف کا حق لے کے دوں گا۔ ضعیف نے بیچارے نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ ضعیف نے بیچارے نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ ہاں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ضعیف جو ہے وہ اس طرح کے کام کرتا ہے جو دل سے تعلق رکھتے ہیں، یا جو خیانت اور سرقے سے تعلق رکھتے ہیں، چھپ کے کرنے والے، یہ وہ کر سکتا ہے ضعیف آدمی۔ باقی کھلم کھلا وہ کسی کے اوپر کیا زیادتی کرے گا؟ ڈرتا ہے وہ تو ڈرنے کی وجہ سے وہ اس طرح کے کام کرتا ہے۔ تو اور ایسے کام جو ہوتے ہیں یہ یعنی فیما بین العبد و بین ربہ ہی ہوتے ہیں۔ اللہ ہی جانتا ہے کسی نے کیا چوری کی ہے، کسی نے کیا خیانت کی ہے، بندوں کو پتہ نہیں چلتا، الا یہ کہ بہت زیادہ شدید محاسبہ کیا جائے تو پھر پتہ چلتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں نا یہ موکول ہوتی ہیں انسان کے دین ایمان کی طرف، یہ امانت ہوتی ہے، یہ دین ایمان کے اوپر ان کا قیام ہوتا ہے۔ اور جو ظاہری حق تلفی ہوتی ہے یا کسی کا حق مارنا ہوتا ہے، کسی کے اوپر زیادتی کرنی ہوتی ہے، یہ قوت کے ساتھ ہی ہوتی ہے، قوی آدمی کرتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ اول خلیفہ راشد ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ جو تم میں قوی ہے، طاقتور ہے، وہ میرے نزدیک ضعیف ہے کہ میں اس سے ضعیف کا حق لے کے اس کو دوں گا۔ یہ ہے اصل حکومت کا اور سلطنت کا منصب، اقامت العدل، عدل قائم کرنا، عدل قائم کرنا، یہ حکومت کا مقصد ہے۔ اور اس میں سب سے پہلے جو حاکم ہوتا ہے اس کو قوام بالقسط ہونا ضروری ہے، کہ وہ کسی پر زیادتی کرنے والا نہ ہو، وہ کسی پر زیادتی کرنے والا نہ ہو۔ اگر حاکم جو ہے وہی ظلم کرنے والا ہو تو پھر دوسروں نے تو ظلم کرنا ہی کرنا ہے، دوسروں نے تو ظلم کرنا ہی کرنا ہے۔ اس لیے جو حکام ہیں ان کا عدل کا اہتمام کرنا اور التزام کرنا اور عدل گستری کرنا یہ تب ہی ہو سکتا ہے جب یہ اس نظام اور اس قانون اور اس شریعت کی پاسداری کریں جو اللہ رب العالمین نے وضع کیا ہے، جو قائم بالقسط ہے۔ اللہ رب العزت قائم بالقسط ہے۔ اللہ رب العزت کا یہ وصف ہے، شہید اللہ انہ لا الہ الا هو الملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ اللہ عدل کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنی ذات کو ظلم سے بری قرار دیا ہے، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ۔ تو اللہ رب العزت کا بنایا ہوا نظام ہی عدل والا نظام ہے۔ اس کے علاوہ جو نظام بھی بنایا جائے گا اس میں دانستہ یا نادانستہ ظلم آ جاتا ہے۔ کبھی تو دانستہ ہوتا ہے کہ اپنے لیے ایسے اختیارات حاصل کیے جاتے ہیں جو دوسروں کے لیے نہیں ہوتے، کہتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے، ہمیں امتیاز ہونا چاہیے۔ اور کبھی نادانستہ، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں مصلحت ہے اور اس میں مصلحت نہیں ہوتی، بلکہ وہ الٹا مفاسد کا سبب بنتے ہیں۔ اور یہ دنیا کے جتنے بھی نظام ہیں وہ سارے اسی ظلم کا مظہر ہیں۔ انسانی تاریخ یہی بتاتی ہے کہ بادشاہوں نے ظلم کیا، جو زوراور تھے، غالب تھے، انہوں نے اپنے ماتحتوں کے ساتھ زیادتی کی۔ اگر عدل کا کوئی نمونہ نظر آتا ہے تو وہ یا تو نبیوں کی زندگی میں نظر آتا ہے، یا پھر جو نبیوں کے سچے جانشین ہیں ان کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ اور اسلام کی تاریخ میں جو کہ روشن ترین اور محفوظ ترین تاریخ ہے انسانی تاریخ کا، یہ جو عہد ہے، جو عہد نبوی سے شروع ہوا، اس سے پہلے بھی تاریخ تھی، لیکن جس قدر اہتمام اور تفصیل کے ساتھ پوری تاریخ کو محفوظ کیا گیا ہے عہد نبوی سے، سیرت اور نظام حکومت، خلافت راشدہ اور اس کی ساری تفصیلات جس طرح یہ محفوظ کی گئی ہیں، اس طرح کا تاریخی جو ہے نا سرمایہ ہمیں پہلی تاریخوں میں نہیں ملتا، یہ ملتا نہیں ہے۔ کیوں؟
اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اسے آنے والی دنیا کے لیے نمونہ بنانا تھا، آنے والے وقتوں کے لیے اللہ رب العزت نے اسے ماڈل قرار دیا ہے، عہد نبوی کو بھی اور عہد راشدی کو بھی اور قرون الخیر کے دور کو۔ تو اللہ رب العزت نے عدل کا حکم دیا ہے، اور عدل جو ہے وہ اسلامی شریعت اور اسلامی نظام سیاست اور نظام حکومت کے ساتھ ہی قائم ہو سکتا ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی نعمت ہے۔ یہ اسلامی نظام جو ہے نا، یہ اللہ رب العزت کی نعمت ہے۔ جن کو اللہ رب العزت یہ دیتا ہے نا، ان کی زندگی کے اندر سکھ آ جاتا ہے، تحفظ مل جاتا ہے ان کو، ان کی زندگی میں امن آ جاتا ہے، سلامتی آ جاتی ہے، اور سکھ مل جاتا ہے ان کو، محفوظ ہو جاتے ہیں ہر قسم کے ظلم اور زیادتی سے، کسی چیز کا ڈر خوف نہیں ہوتا، نہ بادشاہ کا، نہ رعایا کا، نہ جو فوج ہے، جو پولیس ہے، جتنے بھی ادارے ہیں ان سب کی طرف سے انسان مطمئن ہو جاتا ہے کہ میرے اوپر ظلم نہیں ہوگا، اور اس سے بڑی جو ہے نا نعمت کوئی نہیں ہے کہ انسان ظلم سے محفوظ ہو جائے۔ اور اگر ہوتا ہے تو پھر اس کا جو ہے نا عدالت کے اندر سلطان، ایک طرف ایمان ہے اور دوسری طرف سلطان ہے جو اس ظلم کا ازالہ کر دیتا ہے، اور جو مظلوم ہے اس کی داد رسی ہوتی ہے اور اس کو اس کا حق دلایا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مسلمان امت کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ دنیا کو یہ نمونہ دکھا سکے، ایسا معاشرتی نظام اور ایسا سیاسی نظام جس کی بنیاد عدل اور احسان کے اوپر ہو، دنیا دیکھے اور پھر دنیا اسلام کی طرف مائل ہو۔ اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا گیا ہے اور جو ان کے اوپر الزامات اور اتہامات لگائے گئے ہیں، اس کی وجہ سے بھی لوگ بدگمان ہیں، اور یعنی جو اس ہمارے مقدمے کو کمزور کرنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا عملی رویہ بھی ایسا ہے کہ وہ کوئی اچھی تصویر لوگوں کے سامنے پیش نہیں کرتا۔ مسلمانوں کی اکثریت ایسی ہے، اچھے لوگ ختم نہیں ہوئے، اچھے لوگ معاشرے میں موجود ہیں اور یہ رہتے ہیں، لیکن جو لوگوں کی تصویر سامنے آتی ہے وہ اکثریت کی وجہ سے آتی ہے، جو واجہہ بنتا ہے، جو چہرہ بنتا ہے وہ اکثریت ہوتی ہے۔ اکثریت کا جو حال ہے اخلاقی اعتبار سے، عملی اعتبار سے، اعتقادی اعتبار سے، ظلم، زیادتی، چھینا جھپٹی، چوری، خیانت، بددیانتی، یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ پہچان بنی ہوئی ہے ہماری۔ اور اس کے برعکس دوسرا جو معاشرہ ہے، غیر مسلم معاشرہ یا غیر اسلامی معاشرہ، ان کے اندر اعتقادی خرابیاں بہت زیادہ ہیں، اخلاقی خرابیاں بہت زیادہ ہیں، لیکن نظام حکومت کے حوالے سے کچھ خوبیاں اور کچھ اچھائیاں ہیں جو ان کے لیے جو ہے نا لوگوں کے ہاں قبولیت کا سبب بنتی ہیں، اور لوگ ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ جی وہاں انصاف ہوتا ہے، وہاں زیادتی نہیں ہوتی، وہاں لوگوں کو حق ملتا ہے، جو چلا جائے اس کے ساتھ۔ حالانکہ ظلم ہوتا ہے لیکن بہت ساری جگہوں پر وہ انصاف ہوتا ہے، اور کہیں کہیں ظلم بھی ہوتا ہے، اور جہاں ظلم ہوتا ہے بہت زیادہ ظلم ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو بڑی قوتیں ہیں، یہ جب ان کے مسالے کا تقاضا ہوتا ہے تو کوئی قانون، کوئی انسانیت، کوئی انسانی حقوق جن کا یہ سب سے زیادہ پرچار کرتے ہیں کہ ہیومن رائٹس، اس کے لیے ہم جو ہے پوری دنیا کے اندر ہم مداخلت کرنے کے لیے تیار ہیں، جہاں انسانی حقوق پامال ہوں گے ہم وہاں جا کر مداخلت کریں گے اور انسانی حقوق کا تحفظ کریں گے۔ ایسا ہی ہے نا، اقوام متحدہ کا چارٹر یہ ہے کہ ہم نے انسانی حقوق کا تحفظ کرنا ہے، اور ہم نے سلامتی کونسل کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے ملک کے اندر، دنیا کے اندر جنگ سے روکنا ہے۔ اسلام جو ہے یہ ایک ایسا نظام زندگی ہے، سیاسی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے بھی، جس کے اندر عدل ہے۔
اور جو عدل و احسان کا علم بردار ہے. اور عدل و احسان اگر دنیا میں آ سکتا ہے تو وہ اسی نظام کے ساتھ آ سکتا ہے جو اسلام کا نظام ہے. تو اللہ تعالیٰ مسلمان حکمرانوں کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ اس بات کی طرف آ جائیں اور وہ اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے اپنے ملکوں کے اندر اس نظام کو کھڑا کریں اور عملاً دنیا کے سامنے نمونہ پیش کریں کہ اس نظام کی برکات کیا ہوتی ہیں. تو یقین جانیے کہ ساری دنیا امٹ کے اسلام کی طرف آ جائے گی. اللہ رب العزت کی طرف سے بھی برکات اور نوازشات کا نزول ہوگا. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اور اللہ رب العزت حفاظت بھی فرماتے ہیں. اللہ رب العزت کی حفاظت، حمایت، نصرت اور تائید بھی شامل حال ہو جاتی ہے. اور اللہ رب العزت ہیبت بھی ڈال دیتے ہیں مخالفین کے دلوں میں. اور اللہ رب العزت اسلام کی برکت کی وجہ سے وہ جو حدیث ہے نا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ رب العزت کی ایک حد زمین میں قائم کی جائے. حد یقام فی ارض اللہ خیر من ان یمطروا 40 یوما. 1.25 مہینہ بارش ہونے سے، ایسے ہی ہے نا میرا خیال ہے کہ 40 سنتاً ہے، 40 دن ہے، ہاں 40 دن 40 یوم. تو 1.25 مہینہ بارش ہونے سے زیادہ جو ہے نا برکات اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوتی ہیں ایک اللہ کی حد کو قائم کرنے سے. اور اگر حد کو قائم کرنے سے اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہوتی ہیں تو اللہ کی حدود کو توڑنے اور پامال کرنے سے پھر اس کا عکس ہوگا نا، نوست نازل ہوگی. اور جو برکت کی ضد ہے کہ وہ اللہ رب العزت برکات اٹھا لیتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر جو معاشرے کے کمزور طبقات ہیں، یتامہ اور خواتین، ان کے حقوق بیان فرمائے ہیں. اور اس کے ساتھ پھر اللہ رب العزت نے اپنا حق بھی بیان فرمایا اطاعت کا، اور جو اللہ کا سفیر اور اللہ کا رسول ہے اس کا حق بھی بیان فرمایا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اور جو رسول کے جانشین ہیں اور اس کے وارث ہیں اولو الامر. یہ اولو الامر سے مراد عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد حاکم ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اولو الامر سے مراد پہلے علماء ہیں پھر حاکم ہیں. اثر اولو الامر کون ہیں؟ علماء جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے وارث ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے امین ہیں. یہ ہے اصل اولی الامر. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. یہ استنباط کی صلاحیت رکھنے والے یہ اولی الامر ہیں. یہ اولی الامر ہیں جن کے پاس دین ہے. اور الامر کیا ہے؟ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. فی امرنا کیا ہے؟ دین ہے. یہ دین ہے. من احدث فی امرنا ھذا، دین میں جو کوئی اضافہ کرتا ہے جو اس میں سے نہیں ہے، جو اللہ نے نہیں اتارا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا، فہو رد. تو الامر جو ہے وہ دین ہے. الامر جو ہے وہ دین ہے. یہ اللہ رب العزت کا تشریعی حکم جو ہے اس کو قائم کرے حاکم تو وہ اولی الامر ہے. پھر وہ اولی الامر ہے اگر وہ اس کو قائم کرے. اور اس کی حفاظت کرنے والا، اس کو بیان کرنے والا، اس کا ابلاغ کرنے والا، اس کی وضاحت کرنے والا وہ کون ہے؟ وہ عالم ہے. وہ عالم ہے. تو اللہ رب العزت نے ان کی بھی اطاعت کا حکم دیا. وَأُولِي الْأَمْرِ اطیعوا اللہ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ. اور حکام جو ہوتے ہیں ان کو جو یہ مقام اور مرتبہ حاصل ہوتا ہے اطاعت کا، تو وہ کس وقت ہوتا ہے؟ فی المعروف، جب تک وہ دین کو قائم کریں اور شریعت کو قائم کریں تو ان کے لیے حق ہوتا ہے اطاعت کا. اور اگر وہ دین کے خلاف چلیں تو پھر ان کا اطاعت کا حق نہیں ہوتا. ہاں، جو امت کے مسالے ہیں،
جو امت کے مسالے ہیں، مفاسد کو روکنا اور مسالے کا تحفظ کرنا، یہ بھی چونکہ دین کے مقاصد میں سے ہے، تو مسالے کے تحفظ کے لیے اور مفاسد کے دفیہ کے لیے اور مفاسد کو روکنے اور ختم کرنے کے لیے ان کی اطاعت کرنا ضروری ہوتا ہے کہ یہ بھی مقاصد شریعت میں سے ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا حکم دیتے ہیں جس میں دین کے حکم کی مخالفت ہوتی ہے اور وہ حکم ٹوٹتا ہے تو پھر اس سے اللہ کی نافرمانی ہوگی۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ تو اس صورت کا مطالعہ جو ہے وہ اس طرح کرنا چاہیے کہ یہ چیزیں انسان کے سامنے واضح ہو جائیں، اور یہ جو دین کا تصور ہے اقامت عدل کا اور سیاست عادلہ کا اور حکومت عادلہ کا، عدل کی حکومت، عدل کی سیاست اور عدل کی معیشت، عدل کی معاشرت، بلکہ عدل سے بڑھ کر احسان کی سیاست و حکومت اور معاشرت اور معیشت، تو یہ چیز جو ہے یہ اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے اس کے خد و خال واضح کیے ہیں، اس کے اصول اور ضوابط بیان کیے ہیں۔ تو بار بار اس کو پڑھنا چاہیے اور ان تفصیلات کو اس گفتگو کے ساتھ اگر آپ یہ جو عرض کیا ہے اگر اس کو ذہن میں رکھ کے اس کا مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پوری صورت مربوط بھی ہے اور پوری صورت جو ہے اول سے لے کر آخر تک اسی مقصد کو واضح کرتی چلی جاتی ہے اور اس کو مضبوط اور اس کو قوی کرتی ہے اور اس کی استحکام اور اس کی تقویت کا باعث بنتی ہے۔ یہ دو صورتیں ہیں، سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ، یہ آپس میں جڑواں بھی ہیں، جوڑا صورتیں ایک دوسرے کا زوج ہیں یہ، اور اللہ رب العزت نے یہ آیت جو ہے ان دونوں صورتوں کے اندر ذکر فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوى ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ یہ امت مسلمہ کو قیام بالقسط یا قوامیت بالقسط کے لیے رہنما آیت ہے۔ اس امت کا یہ فرض ہے، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، قوامین بالقسط بن جاؤ، شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہی دینے والے، ولو علی انفسکم، اس عدل کی وجہ سے زد اپنے آپ پہ پڑتی ہو، رشتہ داروں پہ پڑتی ہو، قرابت داروں پہ پڑتی ہو، کسی فقیر پہ پڑتی ہو، کسی غنی پہ پڑتی ہو، کوئی پرواہ نہیں، عدل قائم کرنا ہے، عدل قائم کرنا ہے۔ اور دوسری آیت جو ہے وہ سورۃ المائدہ میں ہے، جس میں اللہ رب العزت نے اسی چیز کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا اقرب للتقوی ان اللہ خبیر بما تعملون۔ وہاں قرابت، ذات، قرابت کی وجہ سے ناانصافی نہیں کرنی، اور یہاں دشمنی کی وجہ سے ناانصافی نہیں کرنی۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم، اب یہ میرے خلاف ہے اور یہ میری ذات میں آیا ہے اس لیے رگڑ دو، نہیں، یہ بات نہیں۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ وہاں بھی یہی کہا ہے، فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ تو یہ چیز جو ہے ان دونوں صورتوں کے اندر بڑی بنیادی حیثیت رکھتی ہے، کیا؟ قوامین بالقسط، کونوا قوامین بالقسط۔ تو ان دونوں صورتوں کا اصل جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ یہ معاشرہ جو ہے قوام بالقسط ہو، قوام بالقسط، عدل قائم کرنے والا ہو۔ تو یہ چیز ہمارے ذہن میں بھی ہونی چاہیے
اور ہماری زندگی کا مقصد بھی ہونا چاہیے کہ ہم ایسا معاشرہ تشکیل دینے کی کوشش کریں، واعظ تبلیغ کے ساتھ، تعلیم تربیت کے ساتھ، ارشاد و توجیہ کے ساتھ، جو عدل و احسان کے اوپر کھڑا ہو، عدل و احسان کا اہتمام اور التزام کرنے والا ہو، اور جس معاشرے کے اندر ظلم نہ ہو، جس معاشرے کے اندر ظلم نہ ہو، اللہ کے حق میں بھی ظلم نہ ہو، اللہ کی بھی حق تلفی نہ ہو، توحید یہ مجروح نہ ہو۔ سب سے بڑا جو ہے نا ظلم شرک ہے، یہ ظلم بھی نہیں ہونا چاہیے، اور انسانوں کے ساتھ بھی ظلم بھی نہیں ہونا چاہیے، ان کے ساتھ بھی عدل اور احسان والا معاملہ ہونا چاہیے۔ اور کوشش کریں اس صورت کا مطالعہ کرنے کا، جو آپ کے پاس تفسیریں ہیں یا جو آپ کے پاس سرمایہ ہے، بے شک مختصر تفسیر ہی کیوں نہ ہو، اس کو ذرا پڑھیں، تو باقی انشاءاللہ العزیز اسی طرح تھوڑی تھوڑی جو ہے نا وہ میں جیسے جیسے چیزیں سامنے آتی ہیں بار بار پڑھنے سے میں آپ کو توجہ دلاتا ہوں، اور مقصد یہی ہے کہ آپ کے اندر بھی تدبر فی القرآن کا یہ ذوق پیدا ہو، تدبر کا یہ ذوق پیدا ہو، اور قرآن فہمی کا یہ جو ہے نا انسان کو سلیقہ آ جائے۔ باقی یہ بات نہیں ہے کہ میں بڑا قرآن سمجھتا ہوں، لیکن میری کوشش یہ ہے کہ یہ ذوق ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔